الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ احباب ذوالفقار، قرآن پاک کی آخری صورت سورہ ناس کی تلاوت کی۔ سورہ ناس اور سورہ فلق، ان دونوں صورتوں میں 11 آیات بینات ہیں، اور یہ آخری صورت 1 رکوع 5 آیاتیں اور 33 کلمات ہیں، 74 حرف ہیں۔ یہ سورہ ناس آخری صورت۔ احباب ذوالفقار، یہ صورت وہ صورت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک یہودی اور اس کی بیٹیوں نے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ احباب ذوالفقار، لوگ آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نہ ٹلے، ان کو بھی نہ چھوڑا، ان کے ساتھ بھی ایسی نازیبا حرکت کر دی۔ یہ آیات بینات 11 آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جبرائیل امین لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ جب اس یہودی اور اس کی بیٹیوں نے یہ عمل کیا تو میرے تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین پر جادو کیا، اور حضور کے جسم مبارک پر اعضاء پر ظاہر ہوا، اس کا اثر ہوا۔ جو وہ جادو کیا گیا اس کا اثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر ظاہر ہوا۔ وہ نہ حضور کے عقل پر نہ قلوب پر اس کا کوئی اثر ہوا، اور نہ کچھ اور ہوا۔ اور احباب ذوالفقار، چند روز کے بعد جبرائیل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو کا کچھ سامان ہے جو فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے ہے۔ اور جب یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بلوایا۔
فرمایا صحابہ علی کہاں ہیں؟ حضرت علی کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، اے علی فلاں کنویں پر جاؤ اور اس میں ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے کچھ سامان ہے، وہ لے آؤ۔ اب آپ اسی بکار مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ اس کنویں پر گئے اور کنویں کا پانی نکالا، پانی کا سارا کنویں سے پانی صاف کیا اور پتھر کو اٹھایا۔ اس پتھر کے نیچے کھجوروں کے گبوں کی تھیلی بنی ہوئی تھی، وہ برآمد ہوئی۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک جو کنگھی سے برآمد کیے گئے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کنگھی مبارک کرتے تھے، ہائے ہائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اس کنگھی سے برآمد کیے گئے اور ان پر پھر جادو کیا گیا۔ چند کنگھی کے دندان مبارک اور ایک ڈور، ایک داغا ڈور نما تھا جو کمان کا چلا ہے، جس میں 11 گریں لگائی گئی تھی۔ عام پنجابی میں جو لوگ کہتے ہیں نا 11 گنڈا ماریاں سی، یہ چیز سی 11 گریں لگائی ہوئی تھی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو ایک موم جامے کا پتلا بھی تھا جس میں 11 سوئیں لگائی گئی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کتنے سخت دل لوگ تھے جو لاجپال محمد کو تکلیف دینے کے لیے یہ کام کرتے تھے، اللہ کے رسول کو دکھ پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ تاجدار کائنات فخر موجودات کو تکلیف دینے کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا۔ اب آپ اس وقار رب کائنات نے جبرائیل امین کے ذریعے حضور کو خبر عطا فرمائی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کی ڈیوٹی لگائی اور یہ فریضہ مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ نے سر انجام دیا۔ وہ سارا سامان اٹھا کر پتھر کے نیچے تھا، سارا باہر نکال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اس وقت رب کائنات نے یہ آخری آیات بینات نازل فرمائیں۔ 11 گریں لگی ہوئی تھی اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک آیات پڑھتے تو ایک گر کھل جاتی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 آیات بینات تلاوت کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کتنی اذیت دی، کتنا دکھ دیا۔ لوگوں، یہ قرآن مالک مولا نے اتارا اس لیے کہ جس کو دنیا میں بھی کوئی تکلیف ہو وہ اس کو پڑھے اور رب تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اب آپ اس وقار اس لارائب کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی کامیابی کا سبب ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں خالق کائنات،
ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں، جو شیطانی عمل کرتے ہیں، جو ایسے نازیبا کام کرتے ہیں، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، شیطانی شر اور انسانی شر سے محفوظ فرمائے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب اس پیغام کو آگے شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ خالق کائنات ان میں سے جو بیمار ہے، لا رائب کتاب کا صدقہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو رزق کے معاملے میں پریشان ہے مولا، اس کو اپنی رحمت کاملہ کا صدقہ پاکیزہ رزق عطا فرما۔ رب کائنات جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے مولا، ان کی اولاد کو ہدایت عطا فرما، راست پر چلا۔ والسلام